السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر تمہاری زندگی میں سکون نہیں، اگر تمہارا رزق رکا ہوا ہے، اگر تم راتوں کو روتے ہو اور دن کو بھٹکتے ہو، تو یہ بات آج کان کھول کر سن لو۔ تمہاری یہ تمام بربادی تمہاری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ دوستو، تمہیں چاہیے تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غرق ہو جاتے، مگر تم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا چنا۔ آج میں تمہیں وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو حضرت شمس تبریز نے مولانا رومی کو دینے سے پہلے بڑے بڑے عالموں سے چھپا کر رکھا تھا۔ دوستو، یہ راز ایک تلوار کی طرح ہے۔ اگر سن لیا تو تمہاری زندگی جہنم رہے گی یا پھر جنت بن جائے گی۔ تیار ہو جائیے گا۔ دوستو، اگر سننے کی ہمت ہے تو آخری لفظ تک رکنا۔ پہلا راز جو تمہاری موت کے خوف کو ختم کر دے گا۔ دوستو، کیا تمہیں اپنی قبر کی پہلی رات یاد ہے؟ تنہائی، اندھیرا اور سانپ۔ دوستو، ہر نیکی وہاں کام نہیں آئے گی، مگر شمس تبریز کی تعلیم کہتی ہے درود شریف قبر میں آنے والا پہلا دوست ہے۔ سوچو، جب تمہارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجا ہوا درود فرشتے لے کر روزانہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو تمہارا تعلق کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دمدار لائن سن لیں۔ دوستو، جس دن تمہاری آخری سانس ہوگی، اس دن تمہارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق تمہارے اور ملک الموت کے بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ دوستو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تمہاری آسانی کے لیے دعا کریں گے۔ درود پڑھنے والے پر قبر کی سختی ایسے گزرتی ہے جیسے میٹھی نیند۔ اگر وحشت سے بچنا ہے تو ابھی درود شروع کر دو۔ دوسرا راز، اب بندہ بن جا اور اپنی ٹوٹی ہوئی تقدیر کو خود اپنے ہاتھوں سے جوڑو۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی، شمس تبریز کہتے تھے تقدیر بھی بدلتی ہے جب واسطہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو۔ دوستو، یاد رکھو، جب ایک صحابی نے اپنا سارا وقت درود کے لیے وقف کیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سب غموں کو دور کر دے گا۔ کیا تمہیں یہ اہم بات لگی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے مقدر میں رزق کی تنگی لکھی ہے تو اللہ درود کی برکت سے وہ لکھا ہوا مٹا دیتا ہے۔ اگر تمہارے جسم پر بیماری کا عذاب نازل ہو رہا ہے تو درود کی طاقت سے وہ عذاب ٹل جائے گا۔ تم اپنے غلط فیصلوں کی قیمت بھی درود سے ادا کر سکتے ہو۔ درود پڑھو اور دیکھو کائنات کیسے تمہاری محتاج ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، تیسرا اور سب سے مولک راز درود ابراہیمی میں چھپا ہوا وہ نور ہے۔ دوستو، یہ وہ درود ہے جو ہمارے میراث کا حصہ ہے۔ شمس تبریز نے مولانا رومی کو یہی سکھایا کہ بیٹا، آمود نہ پڑھ، درود ابراہیمی پڑھ۔ کیونکہ جب تم کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم تو تم ایک ساتھ دو نبوتوں کی برکتوں کو اپنی طرف کھینچتے ہو۔ تم ایک ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور نسل میں جاری تمام روحانی فیض میں شریک ہو جاتے ہو۔ یہ راز یاد رکھنا، یہ درود تمہاری نسلوں کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ تمہاری اولاد میں عشق، ایمان اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تمہارا آئندہ نسلوں کی ضمانت ہے۔ یہ درود پڑھ کر دیکھو، تمہاری زندگی میں وہ غیبی برکت نازل ہوگی جو تمہاری عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس راز ختم۔ اب آخری بات سن لیجیے گا۔ دوستو، تمہارا امتحان شروع۔ اب ان رازوں کو جاننے کے بعد اگر تم نے درود کی کثرت نہیں کی تو تم اس غفلت کی قیمت قیامت کے دن ادا کرو گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہوا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ کیا تم ذلیل ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، تم اٹھو، اس وقت کی بربادی کو چھوڑو، روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کا عہد کر لو اور اسے رونا سیکھو جب تک آنکھوں میں آنسو اور دل میں تڑپ پیدا نہ ہو۔ درود قبول نہیں ہوتا۔ ہمت کرو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔